أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين صدق اللہ العلی العظیم۔ کل یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ خرچ کرنا ہے تو اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرنا ہے، تو خرچ کرنے کا کتنا انعام ملے گا۔ ابھی جو آیات میں نے پڑھی ہے اس کا مفہوم 2 رکوع پہلے ہم نے پڑھا تھا۔ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ، یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر چل رہی ہیں، ہمارے پیغمبر کا قرب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، یہ بات تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کیا ہوا تھا اور اونٹنی کا دودھ پینا بھی اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب ہے ابراہیمی ملت کے ساتھ، اپنے آپ ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم جھوٹ بولتے ہو، دعویٰ بھی کرتے ہو اور مخالفت بھی کرتے ہو۔ مخالفت یہ ہے کہ تم سارا دن اونٹوں کا گوشت کھاتے ہو، اونٹوں کا دودھ پیتے رہتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام ایسا تو نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی تردید فرما دی، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ سارے کے سارے کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر یہ کہ انہوں نے حرام کر لی تھی بنی اسرائیل نے اپنے اوپر، اس سے تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ پینا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ یہ بات پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کی منت مانگنا، اس طرح کی قسمیں اٹھانا اس شریعت میں جائز تھی، لیکن ہماری شریعت محمدیہ میں اجازت نہیں ہے کسی حلال چیز کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا۔ ہماری شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، قرآن مجید میں منع فرما دی ہے، اس طرح ہمیں کوئی حکم نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ چیزیں حرام کر لی تھی۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ یہ دیکھیں، یعقوب علیہ السلام کے ان کے بعد تھیں، ابراہیم تو پہلے کے بنی اسرائیل جن کا لقب ہے یعقوب علیہ السلام، آپ ان کو دیکھ لیں۔ یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی ذات کے لیے حرام کیا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا اور نہ میں دودھ پیوں گا، لیکن ان کو دیکھ کر ان کے اولاد نے بھی ایسا کر لیا۔ انہوں نے منع تو نہیں کیا اور نہ ہی شریعت کی طرف سے اس کا کوئی پیغام آیا کہ تم اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لو اور اونٹنوں کا دودھ اپنے اوپر نہ پیو۔ شریعت میں اس کی کوئی ایسی بات نہیں۔ انہوں نے اپنے اوپر ایسا کیا تو ان کے اولاد نے دیکھا ایسا کر لیا۔ یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیا۔ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں ہیں، تو انہوں نے یہ ایسا کیا۔ ان کو ایک تکلیف تھی جس کو کہتے ہیں عرق النساء کی تکلیف تھی۔ عرق النساء کہتا ہے کوہلے سے لے کر یہ پاؤں کے انگوٹھے تک ان کو سخت تکلیف تھی، شدت کی، سخت درد تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ آپ مجھے شفا دے دیں، میں اپنے مرغوب کھانے کی جو مرغوب چیز ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام کو شفا دی۔ تو کھانے کی مرغوب چیز ان کے لیے یہی تھی، اونٹ کا گوشت اور دودھ، یہ بڑے شوق سے پیا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے اوپر یہ چیز حرام کر لی تھی۔ اب یہ چیز ہماری شریعت میں چیز نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ حرام کو حلال کریں یا حرام کو حلال کریں، ایسا نہیں ہے۔ بس نبیوں کو کام یہی ہے کہ حلت اور حرمت بتائیں کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، بس۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے بھی صرف اپنے لیے نظر مانی، کسی اور کے لیے نظر نہیں مانی۔ جب یہ نظر مانی تو تورات سے نازل ہونے سے پہلے نظر مانی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 1200 یا 1300 سال بعد کے ہیں۔ تو یہ ابراہیمی، یہ اسرائیل کس طرح کی یہ دعوے کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کیا وہ اپنی ذات کے لیے کیا اور نہ ہی میری کتاب کو دے کر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، وہ اپنی کتاب لیں، تورات لیں،
حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو تورات کو جانتے تھے، نہ اس سے پہلے کسی صحیفے کو پڑھنا جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چیلنج فرمایا کہ آپ اپنی مجھے کتاب دو، میں دیکھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہاں حکم دیا گیا تھا آپ کے اوپر یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن انہوں نے یہ چیز نہیں دکھائی۔ یہ کیونکہ یہودیوں نے شوشہ ڈالا، اب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہو رہا ہے، اب اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اور کس طرح ختم کرنا ہے؟ انہوں نے یہ شوشہ ڈالا کہ تو ابراہیم کے بھی مخالف ہیں، نبیوں کے بھی مخالف ہیں، ہم اس کو کیسے نبی مانیں؟ تو اللہ رب العزت نے ان کی تردید فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانگی مصلحت کی وجہ سے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا تھا، کیونکہ ایک گھر میں عصر کے وقت جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، ایک زوجہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ اور شہد کے اندر پانی ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پلایا کرتی تھی۔ جب سوکنوں نے دیکھا کہ ہر وقت حضور وہاں تشریف لے جاتے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، تو یہ پھر سارا یہ معاملہ بنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خان کی مصلحت کی وجہ سے قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، اپنے اوپر حرام کر دی۔ اب یہ حرام کے اوپر سے وحی آ گئی، اللہ رب العزت نے مستقل صورت نازل فرما دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کے لیے یہ چیز نہیں ہے آپ کس چیز کو حرام کریں، آپ کے لیے حلال ہے، آپ اس کو حلال رہنے دیں۔ آپ کی نبوت کے شان میں یہ نہیں ہے جو چیز کو میں حلال کروں آپ اس کو حرام کر دیں، اور جس چیز کو میں حرام کروں آپ اس کو حلال کر دیں، آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف یہی ہے، آپ لوگوں کو بتائیں اور تبلیغ کریں، آپ ان کو بتائیں کہ یہ چیز حلت ہے، حلال ہے، اور یہ چیز حرام ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، کیونکہ ان کی مصلحت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے لیے قسم اٹھی تھی۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا قد فرض اللہ لک، کہ ہم نے آپ پر جو فرض تھا وہ توڑ دیا، کھول دیا، یعنی آپ نے جو قسم اٹھائی ہے، اب قسم تو ہم نے اس کو ختم کر دی، لیکن ختم کیسے کی؟ آپ اس کا کفارہ ادا کریں۔ اب جو بندہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، قسم اٹھا لے اس کو پورا کرنا ضرور ہوتا ہے، ضروری ہے، اگر پورا نہ کر سکے تو اس کے لیے اس کو کفارہ دینا ضروری ہے، اگر کفارہ بھی نہیں دیا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کر دیا۔ اب اس قسم کی 3 شرطیں ہیں۔ قسم اٹھانے کے بعد اس کا جو کفارہ دینا ہے، یا تو 10 مسکینوں کو صبح شام 2 وقت کا کھانا کھلائے ایک دن، یا پھر دوسری شرط 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، تیسری یا تو پھر وہ روزے رکھے۔ یہ 3 شرطیں ہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا پہنائے، تیسری شرط یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کیونکہ اس وقت جہاد ہوا کرتے تھے کہ ان کے پاس وہ جو کفار کے جو لوگ بچ جاتے، کسی کو غلام بنا لیتے، قیدی بن جاتے، عورتیں ہوتی تو ان کو وہ لونڈیاں بن جاتی، وہ خدمت کرتی گھروں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ رب العزت نے اگر یہ 3 شرطیں بھی تم اس کے قادر نہ ہو، یعنی آپ کے پاس اتنی مال نہ ہو کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکیں، یا 10 مسکینوں کو تم کپڑا پہنا سکو، یا تمہارے پاس کوئی غلامی نہ ہو کہ اس کو آزاد کر دو، پھر تم کیا کرو؟ ثلاثۃ ایام، کہ پھر تم 3 دن روزے رکھو۔ پھر آگے سورۃ تحریم کے اندر آتا ہے نا، پھر 3 دن تم روزے رکھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں متتابعات، یعنی لگاتار تم پھر روزے رکھو، ترتیب کے ساتھ 3 روزے رکھو۔ اگر ایک روزہ رکھنے کے بعد چھوڑ دیا پھر تمہارا عصر نو، پھر تمہیں 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ 2 روزے رکھ لیے پھر چھوڑ دیا، پھر تمہیں روزے رکھنے پڑیں گے، 3 روزے رکھنے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے اگر کسی کے پاس مال ہو، مال ہونے کے ساتھ بھی اگر وہ روزے رکھتا ہے اس کی کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس کو چاہیے ان مال کے ساتھ غریب مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑا پہنائے۔ اگر اس کے پاس ہمت ہے، آج کل تو غلام نہیں ہے، تو یہ کام کرے، کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا پہنائے۔ بالفرض اگر اس کے پاس طاقت ان چیزوں کی نہیں ہے، پھر جا کر وہ روزے رکھ سکتا ہے 3۔ پھر بھی انہوں نے فرمایا اگر اس شخص نے 2 روزے رکھ لیے، اب اس کو کہیں سے مال مل گیا، ہبہ کسی نے تحفہ دے دیا، اتنی مال اس کے پاس آ گیا، اب وہ ان مال کے ساتھ، ان پیسوں کے ساتھ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، تب وہ روزے اس کے ختم ہو جائیں گے۔ پھر ان مال کے ساتھ اپنا کفارہ پورا کرے اور وہ روزے اس کے پھر نفل بن جائیں گے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل،
سب کھانے کی چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کو، مگر وہ جو حرام کر لی تھیں اسرائیل نے اپنے اوپر تورات نازل ہونے سے پہلے، قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لاؤ تم تورات اور پڑھو اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، لیکن وہ جھوٹے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔